اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ کبھی بھی اپنے دل میں کبھی خیال بھی مت کرنا یہ بات، کیونکہ ہمارے یہاں پر لوگ سوچ لیتے ہیں کہ مطلب یہ جو مولانا صاحب جو ہر بار کہتے ہیں نا کہ میلاد کرو، یا پھر ہر مہینے میں ایک میلاد کرا لیتے ہیں تو اپنے نذرانے کے لیے کرتے ہوں گے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے آج تک نذرانے کے لیے کوئی بھی میلاد نہیں رکھی ہے۔ آپ یہ آئیں، سنیں، اس پر عمل کریں، دین کو جانیں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اور جو لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں الحمدللہ وہ بہت جو ہے مضبوط آدمی ہیں، تو مجھے کسی کو جو ہے کسی کے نذرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کا آج کل لوگوں کی سوچ یہ ہو چکی ہے کہ بھئی جو ہر بار ہمیں جو محفل کا کہہ دیا جاتا ہے۔ اور آپ یہ ایک مسئلہ یاد رکھیں، شاید آپ لوگوں کو شاید معلوم نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کہیں محفل میں جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے لوگ جو ہے زیادہ تر وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو وہ شاید یہ سوچتے ہیں کہ محفل میں جانا ہے تو پھر جو امام صاحب ہیں یا جو مقرر ہیں یا جو تقریر کرنے والے ہیں یا جو نعت پڑھنے والے ہیں ان کو نذرانہ دینا پڑے گا، ان کو نذرانہ دینا پڑے گا۔ یہ ہمارے یہاں پر ایک فرض اور واجب کی طرح ہو جائے۔ نذرانہ ایک طریقے کی ایک تحفہ ہے، اگر آپ دیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر نہ بھی دیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی جو ہے عذاب لگے گا یا پھر جو ہے کسی کو برا لگے گا، نہیں۔ ہاں اگر آپ کو کسی کو دینا ہے تو آپ دیں، اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ جب ایسا پرفتن دور جب چل رہا ہے، کیونکہ ہر ایک آدمی کی یہ جو ہے کہ آج کل سوچ ہو چکی ہے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ اپنے نذرانے کے لیے بات کرتے ہوں گے، جب بھی چھوٹا سا دن ہوتا ہے تو یہ محفل کر لیتے ہیں، تو شاید ان کے نذرانے کی بات ہوگی۔ ارے بھائی ہمیں آپ کا نذرانہ نہیں چاہیے، میں تو کہہ رہا ہوں پھر سے ایک بار آپ آئیں اور سنیں، محفل کو سنیں، ان محفلوں کی قدر کریں، ان کی قدر کریں۔ اگر آپ ان کی قدر کرو گے نا، یہاں سے آپ کو جو دین ملے گا، اب جب آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے سب سے بڑا نذرانہ یہی ہے، ہمارے لیے سب سے بڑا نذرانہ یہی ہے۔ تو ضروری نہیں کہ آپ کسی کو نذرانہ دیں، اور کسی کو دینا ہے تو آپ جو ہے آرام سے دیں، بعد میں دے دیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کی آپ کو ہیلپ کرنی ہے، کوئی تحفہ آپ کو دینا ہے تو آپ بعد میں دے دیں کسی کو، لیکن یہ سوچ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ شاید کہ بھئی حضرت جی کو یا مولانا صاحب کو یا پھر امام صاحب کو نذرانے کی ضرورت ہوگی، اس لیے جو ہے یہ نذرانے کی جو ہے مطلب کے لیے محفلیں کرتے ہیں، بالکل نہیں ہے۔ ایسی سوچ جو ہے نا اپنے ذہن سے بھی نکال دیں۔ الحمدللہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، تو ان محفلوں میں آئیے، ان کی قدر کیجیے تاکہ آپ کی اولادوں تک یہ دین پہنچے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ کل دنیا سے چلے جاؤ اور آپ کی اولاد کسی اور کے نرگے میں آ جائے، اور پھر وہ آپ کے قبر پر فاتحہ پڑھنے بھی نہ آئے، اور وہ پھر دلیلوں پہ دلیلیں مانگتی رہے کہ باپ کی قبر پر بھی فاتحہ پڑھنے جاؤ پھر بھی دلیل دو، تو اس کے بعد میں پچھتاؤ۔ اس سے اچھا ہے کہ آپ ابھی جو ہے سنبھل جاؤ اور ان محفلوں کی قدر کرو، اور یہ جان لو اگر آپ 4-5 لوگ یہاں بیٹھے ہو نا تو کبھی یہ مت سوچنا کہ یہ محفل چھوٹی ہے۔ الحمدللہ یہ 4-5 لوگوں کی ہو یا پھر آپ میں سے 10-15 یا 20 لوگ اس وقت جو بیٹھے ہو، محفل جو ہے نا ہماری یہ ایک جو گھنٹہ پر چلے گی یا پھر آدھا گھنٹہ جو چلی ہے، الحمدللہ یہ محفل بہت بڑی شاندار ہوئی ہے، اور اللہ پاک اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ، کیونکہ ہم نے یہاں پر اللہ کا ذکر کیا، کسی اور کا ذکر نہیں کیا ہے، ہم نے یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا ہے، ہم نے اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا، ہم نے جو ہے حدیث پاک پڑھی، ہم نے قرآن مقدس پڑھا ہے، پھر ہم نے بتایا کہ ان لوگوں نے عمل کیسے کیا، پھر ہم نے تو ساری چیزیں ہم نے جو ہے کوئی غلط بات تو کی بھی نہیں، تو پھر جو ہے ان مجلسوں سے ہم بھاگ کیوں آئے۔ تو یہ اپنے ذہن سے بھی نکال دینا کہ کوئی نذرانہ جو ہے کے لیے کوئی کر رہا ہوگا یا اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہوگا، آپ سب کا فائدہ اسی میں ہے کہ آپ آئیں اور سنیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو نذرانہ دیں، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو اگر دینے کا من کر رہا ہے تو آپ اور کبھی دے دیں، یا کبھی جب اکیلے میں ہو، آپ کا چاہے امام صاحب ہو چاہے وہ آپ کے مقرر صاحب ہو، کوئی بھی ہو، اگر آپ کو دینا چاہیں، آپ کو لگتا ہے حقیقت میں ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے یا تحفہ دینا چاہتے ہیں تو آپ اکیلے میں دیں، کیونکہ آج کل لوگوں کی جو ہے سوچ ہے نا بالکل چھوٹی ہو چکی ہے، وہ یہی سوچتے ہیں کہ یار ان کی محفلوں کے لیے تو یہ تو پھر اپنا نذرانے کے لیے محفل کرتے ہوں گے،
تو میرے حساب سے یہ بالکل جو لوگوں کی سوچ ہے نا، لوگوں کی یہ سوچ بدلنی چاہیے۔ جب سے یہ سوچ ہوئی ہے نا ہمارے آس پاس میں، آپ دیکھ لیں الحمدللہ ہمارے یہاں تو پھر بھی لوگ ہیں ابھی آتے ہیں، آج اپنے پاس میں گاؤں میں جا کر دیکھ لیں آپ، لوگ محفلوں میں تک نہیں آتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ سب کچھ سیکھ لیا ہے۔ تو میرے حساب سے نا یہ ذہن سے یہ نکال دینا چاہیے، اور جب آپ کے ذہن میں یہ چھوٹی سی اگر بات آ بھی جائیں تو آپ نذرانہ دیں نہیں، کسی کو نذرانہ دے ہی نہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں اگر آ گئی ہے کہ مولانا صاحب نہیں دے رہے تو پھر مولانا صاحب اگر نذرانے کے بغیر پروگرام نہیں کریں گے، آپ ایک دو مرتبہ نہ دیں، میں پھر دیکھتا ہوں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں تو ہر ایک جو ہے مطلب کسی کا دن ہوتا ہے، یا آگے جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والی ہے، پھر اس کے بعد 11ویں شریف آئے گی، ہم تو ہر بار کرتے ہیں، کبھی بھی آپ سے کبھی بھی نذرانے کا مطالبہ تک نہیں کیا ہم نے کہ آپ ہمیں نذرانہ دو۔ تو یہ جو ہے نا ہماری سوچ ہے نا، اس سوچ کو نکال دیں، بلکہ صرف فقط اس لیے آئیں کہ جو ہے آپ یہاں پر دین سیکھنے آ رہے ہیں۔ آج حضور سیدھی سرکار اعلیٰ حضرت کا عرس ہے، 105واں عرس چل رہا ہے، تو اعلیٰ حضرت کی زندگی کے بارے میں ہم نے پڑھا اور ہم نے جانا کہ اعلیٰ حضرت کی اصل جو ہے مشن کیا ہے۔ وہ مشن یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا آخری نبی جانو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں راستہ بتایا ہے اس راستے پر چلو۔ یہی اعلیٰ حضرت کا مشن ہے، یہی اعلیٰ حضرت کا مشن ہے۔ کوئی اعلیٰ حضرت کو چھوٹی چیز نہیں ہے کہ جو بھی ایرا گیرا نتو کھیرا آئے گا اور وہ بات اعلیٰ حضرت پہ کر کے کہے گا کہ میرا اختلاف اعلیٰ حضرت سے، ایرے گیرے نتو کھیرے پھرتے رہیں گے، کوئی ان کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کو یوں ہی لوگ اعلیٰ حضرت نہیں کہتے، پوری دنیا میں یوں ہی جو ہے مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کا جو ڈنکا نہیں بجتا، یہ انہوں نے حقیقت میں دین کا کام کیا ہے۔ ان جیسے جو ہے مطلب صرف خامیاں نکالنے کے لیے لوگ نہیں، حقیقت میں انہوں نے اعلیٰ حضرت نے جو ہے دین کا کام کیا ہے، تب جا کر لوگ جو ہے مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، تب جا کر لوگ جو ہے اعلیٰ حضرت کے خاندان کو مانتے ہیں، تب جا کر کے لوگ جو ہے، میں تو کہہ رہا ہوں میرٹا سٹی میں جو ہے شاید کہ جمعرات کو جو آنے والی جمعرات ہے اس میں جو ہے حضور تاج الشریعہ کے صاحبزادے آ رہے ہیں، آپ جا کر کے ان کا چہرہ دیکھیے، پھر آپ اندازہ لگائیے اگر وہ اتنے خوبصورت ہیں تو پھر اعلیٰ حضرت کا مقام کیا ہوگا، اور اگر اعلیٰ حضرت اتنے خوبصورت ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ پاک ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے بھی آپ سب لوگ حاضر ہیں آپ کی تمام جائز نیک تمناؤں کی پوری فرمائے۔ صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔